لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط بس جب دیکھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو لا تصل الیہ کہ نہیں وہ پہنچ رہے اس کی طرف یعنی کھانے کی طرف جو کھانا تیار کر کے لائے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے کھانے تک نکرہم تو انہوں نے اس کو اجنبی محسوس کیا عجیب محسوس کیا واوجس منہم خیفہ اور محسوس کیا ان سے خوف قالوا لا تخف تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا لا تخف آپ ڈرے نہیں انا ارسلنا الی قوم لوط بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اجنبی محسوس کیا عجیب محسوس کیا اور انہیں خوف محسوس ہوا تو اسے پتہ لگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ کبھی بھی فرشتوں کے لیے یہ کھانا بنا کے نہ لاتے کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں انہیں نہیں پتہ تھا یہ فرشتے ہیں کھانا تیار کر کے لائے کھانا تیار کر کے لانے کے بعد بھی انہیں نہیں پتہ لگا کہ یہ فرشتے ہیں جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجنبیت محسوس ہوئی عجیب معاملہ محسوس ہوا اور خوف محسوس ہوا تو اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے نبی بھی ولی بھی نہیں جانتے وہ نبی وہ رسول جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے وہ بھی غیب نہیں جانتے تو فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں انا ارسلنا الی قوم لوط ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں فرشتوں کو کیسے محسوس ہوا کہ وہ ڈر رہے ہیں یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اثرات ظاہر ہوئے ڈر کے چہرے پر یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خود بتا دیا اور قرآن کریم میں دوسری آیت میں صراحت موجود ہے سورہ ہجر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خود کہا کہ مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے تمہارے نہ کھانے کی وجہ سے سورہ ہجر میں ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیجیے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے اور سلام کہا قال انا منکم وجلون تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے یہ محذوف ہے سورہ ہجر میں تفصیل نہیں ہے حضرت ابراہیم نے یہ بات کب کہی یہاں کھانے کا ذکر نہیں ہے کھانا تیار کر کے لانے کا اور ان کا نہ کھانے کا تو حضرت ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے تو وہ ڈر لگا جس ڈر کا یہاں ذکر ہے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں آپ سے ڈر محسوس ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا قالوا لا توجل آپ ڈرے نہیں انا نبشروک بغلام علیم ہم تو آپ کو لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں اور لڑکے کی بشارت کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کا بھی خبر دی موجود ہے ادھر اس واقعے میں بھی اور یہاں بھی تو فرشتوں کو کیسے پتہ لگا فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتانے سے پتہ لگا فرشتے بھی غیب نہیں جانتے فرشتے بھی غیب نہیں جانتے اللہ کے علاوہ اللہ کی یعنی مخلوق غیب نہیں جانتی مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے کسی کو بتا دیا اور جتنا اللہ نے کسی کو بتا دیا تو اس کے پاس پھر اس کو علم غیب نہیں کہتے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی ہم تو فرشتے ہیں اللہ کے اور ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں ان پر
اللہ کا عذاب آنا ہے، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں اور ہم رستے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں آپ کے پاس؟ وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ اس لیے تو فرشتوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں تو ہمیں کھانے کی حاجت نہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ، وہ کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، حضرت سارہ علیہ السلام ان کی بیوی کھڑی تھیں دروازے پر، کھانا وغیرہ لائیں جب وہ، تو انہوں نے کوئی بات چیت سنی تو وہ ہنس پڑی۔ فبشرناها باسحاق، تو ہم نے اس کو بشارت دی، اس کو حضرت ابراہیم کی بیوی کو، حضرت سارہ کو، باسحاق، اسحاق کی علیہ السلام، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی یعنی دروازے پر، تو وہ ہنس پڑی۔ وہ کیوں ہنسی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہنسی کہ انہیں قوم لوط کی کرتوتوں کا پتہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کو ساتھ جب ملاقات ہوتی تو وہ بتاتے کہ میری قوم والے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا، حضرت سارہ کو بھی پتہ تھا قوم لوط کا یہ بدترین کردار ہے، تو انہیں خوشی ہوئی کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے، اور اچھی بات ہے، ایسے لوگوں سے زمین کو پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ تو وہ ہنس پڑی، خوش ہوئی۔ یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہنسی، تعجب کے مارے ہنسی، کہ دیکھو یہ قوم کتنے غفلت کا شکار ہے اور اللہ کی کتنی بدترین نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے اور وہ اپنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سارہ کا یہ ہنسنا یہ تعجب کی وجہ سے تھا کہ ان کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ اپنی غفلت کا شکار ہیں، وہ قوم والے، انہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کے ہاں فیصلے ہو جاتے ہیں کسی شخص کے یا کسی قوم کی ہلاکت کے، اور وہ قوم جو ہے وہ غفلت کا، اسی طرح کے غفلت کا شکار ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ 3 دن انتظار کرو، 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، اس قوم کے کان پر پھر بھی جو نہیں رنگی۔ وہ 3 دن کے اندر ہی وہ توبہ کر لیتے، اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن وہ 3 دن کا الٹیمیٹم بھی ان کو غفلت کی نیند سے جگا نہیں سکا۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجہ تعجب تھا۔ جی مس نورین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد میرا سوال یہ تھا کہ کیا پہلی دفعہ کوئی قوم اس برائی میں مبتلا ہوئی تھی یا اجتماعی طور پر پوری قوم اس برائی میں مبتلا ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا ذکر خاص طور پر قرآن میں آیا ہے؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ یہ قوم اس برائی میں مبتلا ہوئی تھی، اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ پہلی مرتبہ اس برائی میں مبتلا ہوئی تھی، اور اجتماعی طور پر بالخصوص، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں اتأتون الذکران من العالمین، سورہ شعراء میں جہاں قوم لوط کا قصہ ہے، تو وہاں اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں کو پورے جہان میں سے، یعنی پورے جہان میں سے تم واحد قوم ہو جو یہ بدترین عمل کرتے ہو۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کام ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یا بحیثیت مجموعی کسی نے نہیں کیا، واللہ عالم۔ تو یہ قوم بحیثیت مجموعی اس بدترین عادت میں مبتلا تھی، اور یہ پہلی قوم تھی جس نے اس کو بحیثیت قوم کے اپنایا۔ باقی اس سے پہلے کبھی یہ بدترین عمل کسی نے کیا یا نہیں کیا، واللہ عالم۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کلام کے اندر تقدیم و تاخیر ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدہ سارہ کا ہنسنا اصل میں وہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے یا تعجب کی وجہ سے نہیں تھا، جیسے بعض مفسرین کی رائے ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے محسوس ہو رہا ہے جیسے حضرت سارہ ہنسی
تو فرشتوں کو پتہ لگا کہ حضرت سارہ بھی کھڑی ہیں دروازے پر، تو فرشتوں نے حضرت سارہ کی موجودگی محسوس کر کے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کو بشارت دی، حضرت ابراہیم کو بھی مل گئی۔ فبشرناہا باسحاق، ہم نے بشارت دی اسے، یعنی حضرت سارہ کو ہم نے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی۔ ہم نے بشارت دی سے مراد ہمارے فرشتوں نے، وہ اصل تو اللہ کی طرف سے بشارت تھی، فرشتوں کو کیسے پتہ کہ اولاد ہوگی؟ تو اللہ نے بشارت دے کر بھیجا، تو اللہ کی طرف سے بشارت تھی جو فرشتوں کے واسطے سے اللہ نے دی۔ اور صرف حضرت اسحاق کی بشارت نہیں دی، حضرت اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ تقدیم و تاخیر ہے، بشارت پہلے ملی اور بشارت ملنے کی خوشی میں حضرت سارہ ہنسی۔ تو کلام میں تھوڑا تقدیم و تاخیر ہے، اور عربی عبارت کے اندر اس طرح تقدیم و تاخیر ہو جاتا ہے، یہ بھی فصاحت و بلاغت وغیرہ کا ایک حصہ ہے۔ تو ایک یہ رائے بھی ہے مفسرین کی کہ حضرت سارہ کا ہنسنا یہ اس بشارت کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ سارہ علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور حضرت اسحاق کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی۔ اور یہ بشارت کب ملی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو؟ یہ بشارت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح والے واقعے کے بعد کی ہے، یعنی جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح والا واقعہ ہوا اور اللہ نے بچا لیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس واقعے کے بعد اللہ نے گویا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے خوش ہو کر مزید ان پر اپنے انعامات کیے، اور ان انعامات میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ سے بھی اب آپ کی اولاد ہوگی۔ تو یہاں حضرت سارہ کا ذکر ہے کہ حضرت سارہ کو بشارت ملی۔ حضرت ابراہیم کے ہاں تو پہلے اولاد ہو چکی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجر سے، حضرت سارہ سے ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حاجر حضرت سارہ کی خادمہ تھیں، بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ بطور خادمہ کے دی تھی، وہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہبہ کر دیں انہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حاجرہ سے اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اب حضرت سارہ کے ہاں حضرت ابراہیم کی حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت سارہ نے پہلے حضرت ابراہیم کی خوشی کے لیے کہ چلیں حضرت حاجرہ سے اولاد ہو جائے، تو حضرت حاجرہ ان کو دے دیں، تو اللہ نے حضرت حاجرہ سے اولاد بھی دے دی۔ یہ حضرت سارہ کی نیکی تھی، لیکن بہرحال انسان ہوتا ہے، تو اب انہیں کمی کا احساس ہوتا تھا کہ مجھ سے اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت سارہ ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ تھا بہرحال، تو اب ان سے اولاد نہیں ہوئی، حضرت حاجرہ سے اولاد ہو گئی۔ تو اب حضرت سارہ کو محسوس ہوتی تھی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو آپ مکہ چھوڑ آئیں۔ اللہ کے اپنے فیصلے تھے، اللہ کی اپنی حکمتیں تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ آئے، جہاں یعنی بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ وہاں سے یعنی ختم ہو چکا تھا۔ بیت اللہ بنا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں، پہلا گھر ہے جو اللہ کے لیے بنایا گیا بیت اللہ۔ اس کے بعد بیت المقدس بنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو بیت اللہ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد منہدم ہو چکا تھا، اور بیت اللہ کے نشانات بھی منہدم ہو چکے تھے۔ ایگزیکٹ پتہ نہیں تھا بیت اللہ کس جگہ پر ہے، لیکن اس کی جگہ کا موٹا سا پتہ تھا کہ بیت اللہ اس علاقے میں اس جگہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ آئے، اور جب چھوڑ کے آئے تو انہوں نے دعا بھی کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد
اپنی بعض اولاد کو میں ٹھہرا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جس میں زراعت نہیں ہوتی، بیابان وادی میں، عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ وہاں گھر نہیں تھا ابھی، لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ تھا کہ بیت اللہ یہاں قریب قریب ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے ہونے پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مشترکہ طور پر بیت اللہ کو پرانی بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا، جیسے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں موجود ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان کو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ آئے تھے، پھر وہ وہیں رہے ہیں، وہیں پلے بڑھے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہ جو ذبح اللہ واقعہ پیش آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے جایا کرتے تھے، خبر لینے کے لیے جایا کرتے تھے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی، تو وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ حضرت اسماعیل کی عمر کوئی 12-13 سال، دوڑنے کی عمر کو وہ پہنچ گئے تھے اور اس قابل ہو چکے تھے کہ باپ کی مدد کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، تو نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں حضرت اسماعیل کو ذبح کروں، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں کہ نہیں کریں، انہیں اللہ کا حکم سنایا اور انہیں گویا کہ ذہنی طور پہ تیار کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت ہاجرہ کی تربیت تھی، تو وہ کہنے لگے اے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے تو آپ اس حکم پر عمل کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو بہرحال یہ سارا واقعہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا ہے، مینا کے پاس، وہاں جہاں آج جمرات ہیں، وہیں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر دو گے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تھے، تو اس یاد میں آج حاجی جو ہیں وہ حج کے موقع پر رمی جمار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے سورہ صافات میں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹا لیا، دونوں تیار ہو گئے اور چھری چلا دی، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر بچھڑے کو نیچے کر دیا اور بچھڑا ذبح ہو گیا، اور اللہ نے آواز لگائی، اللہ کی طرف سے ندا آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی اور ان کا مقام بیان کیا۔ اس سارے واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی، اور اللہ نے جب بشارت دی تو ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ وہ نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ صافات میں پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ یہ آیت نمبر 100 سورہ صافات کی، اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ بیٹا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا عطا کیا، اور پھر اس بیٹے کے بارے میں خواب دیکھنے کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر آیت نمبر 111 تک یہ پچھلی بات ہے، اور آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتے ہیں بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین،
ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی، یعنی دوسرے بیٹے کی بشارت دی، اب جو حضرت سارہ سے ہوگا۔ اور یہ بشارت اللہ نے کیسے دی؟ یہ بشارت کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود کے اندر۔ تو یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اور یہ بھی ملی کہ وہ نبی ہوگا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہ میں نے ساری تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیٹے جن کے ساتھ ذبح والا واقعہ پیش آیا وہ بیٹے اسماعیل تھے۔ پہلے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹی کی جو اولاد تھے، جو پہلے بیٹے تھے، پہلی اولاد محبوب بھی بڑی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، تو وہ پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے ذبح والا، یہ بہت بڑی سعادت ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو وہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اس پر عمل کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ بنی اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ یہ سعادت حضرت اسحاق علیہ السلام کو حاصل ہوئی تھی، کیونکہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ فضیلت ہمارے جد امجد حضرت اسحاق کو ملی تھی۔ حضرت اسماعیل بعد میں پیدا ہوئے، پہلوٹی کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے حضرت سارہ سے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور یہ بائبل کے بھی خلاف ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی، امین حسن اصلاحی صاحب، جن کی تفسیر ہے تدبر قرآن، ان کے استاد ہیں حمید الدین فراہی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس موضوع پر کہ ایک پوری کتاب لکھی تھی اس موضوع پر کہ صحیح راہ کیا ہے، ذبی کون تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے کہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے بہت سارے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے۔ کہتے ہیں 14 دلائل دیے ہیں انہوں نے، 7 دلائل کتاب و سنت سے، ہماری شریعت سے دیے ہیں، اور 7 دلائل پچھلی کتابوں سے، بائبل سے، تورات سے، انجیل سے، کہ ذبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور یہ بات، یہ دعویٰ تو تورات و انجیل کا ہے، یہود و نصارہ نے اپنے تورات میں تحریف کر دی ہے، تو انہوں نے قرآن کے احکامات کو کیا ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا ماننا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں یہ بات صراحت سے موجود ہے، اور میں نے اس لیے بھی وضاحت کر دی کہ بعض علماء کو بھی مسلمانوں میں سے یہ مغالطہ لگا، مسلمانوں میں سے بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبی تھے۔ امام ابن جریر طبری اور بعض دوسرے علماء کا یہ موقف رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کریم سے اور صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر تفصیلی حدیث ہے لمبی، حضرت اسماعیل کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پیاسے تھے اور جب پیاس کی وجہ سے جب انہوں نے پاؤں مارے زمین پر، بچے تھے تو زمزم نکلا، اور تو اس واقعے میں پوری تفصیل موجود ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ تھیں۔ یہ زمزم والا واقعہ اور یہ مکہ والا واقعہ جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے، اور ذبح والا واقعہ مکہ میں ہوا ہے، اور حاجی اسی کی یاد مناتے ہیں، اسی کے لیے صفا مروہ کے چکر لگتے ہیں، اسی کے لیے یہ رمی جمار ہوتی ہے، اسی یاد میں۔ تو یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا، اور یہ صرف حضرت اسحاق کی بشارت نہیں ملی تھی، حضرت اسحاق کے ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی ملی تھی۔ یہ بھی ملی کہ دونوں بیٹا بھی پیدا ہوگا اور پوتے کی بھی بشارت ملی، اور دونوں کے نبی ہونے کی بھی بشارت ملی۔ اور یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح والے واقعے کے بعد کا ہے۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، تو وہ کہنے لگیں حضرت سارہ، یا ویلتا ہے افسوس مجھے،
یا ویلتا، یا کا مطلب اے ویلتا، ہائے افسوس، ویل افسوس کو کہتے ہیں، اور تا تو یہ میں، میرے کے معنی میں ہے، ہائے مجھے افسوس، یہ تعجب کے لیے عربی زبان کا انداز ہے۔ اَأَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ تو حضرت سارہ کہنے لگیں تعجب کے ساتھ، وہ کہنے لگیں، بڑی خوشی ہوئی انہیں، ایک دیرینہ خواہش تھی جو اللہ نے پوری کی، لیکن اب وہی بات کہ ایک جو فوری ایک احساس ہوتا ہے، ایک فوری جو ان کے دل میں آیا، انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ کوئی اللہ کی قدرت کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر پورا یقین ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن ایک فوری حیرت کا جو جھٹکا لگا تو اس کا اظہار کیا، کہنے لگیں، اور یہ حیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا اظہار کیا، کل تفصیل سے بات ہوئی ہے اس موضوع پر۔ سورہ ہجر میں حضرت ابراہیم کہنے لگے، قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم مجھے میرے بوڑھا ہونے کے بعد بشارت دے رہے ہو، مجھے کیسی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، وہ کہنے لگے ہم تو آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے تو مایوس صرف گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں، مایوسی نہیں ہے۔ یہ ایک فوری جو ایک حیرت ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اس کا اظہار تھا، اور وہی اظہار سیدہ سارہ بھی کر رہی ہیں۔ کہنے لگی ہائے افسوس مجھے، میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، ہم دونوں بوڑھے ہیں میاں بیوی، تو یہ اولاد کیسے ہوگی؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ البتہ بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، یہ کیسے ہوگا؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ وہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر؟ فرشتے کہنے لگے حضرت سارہ کو، کیا آپ کو اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمتیں اللہ کی اور اس کی برکتیں، علیکم تم پر ہیں، اہل البیت، اہل البیت اصل میں پیچھے یا محذوف ہے، اصل عبارت ہے یا اہل البیت، اے گھر والو، اے اہل بیت، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں بہت ہیں، اے گھر والو۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، حمید تعریف کیا گیا ہے، مجید بہت بزرگ ہے، بہت عزت والا ہے، بہت عظمت والا ہے، جو چاہے کرے۔ تو فرشتے کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ یہ بات چیت فرشتوں کی اور حضرت سارہ کی ہو رہی ہے۔ حضرت سارہ ہنسی، حضرت سارہ کو بشارت دی گئی، یہاں موجود ہے۔ حضرت سارہ کہنے لگی آگے سے کہ کیا میں جنوں گی، اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتے حضرت سارہ کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ ساری بات چیت حضرت سارہ سے ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں تم پر ہیں، اے گھر والو۔ کس کو خطاب ہے؟ حضرت سارہ کو۔ تو حضرت سارہ کو کیا کہہ کر مخاطب کیا فرشتوں نے؟ اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد یعنی اہل بیت النبوہ، یعنی اے نبی کے گھر والو، حضرت ابراہیم کے گھر والو، اے حضرت ابراہیم کے اہل بیت۔ تو اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق، سب سے فوری اطلاق بیوی پر ہوتا ہے، قرآن کریم کا نص ہے۔ اہل بیت، اہل بیت کا لفظی مطلب ہے گھر والے،
تو کسی آدمی کے گھر والوں میں سب سے پہلے اس کی بیوی آتی ہے. بیوی کو اہل کہا جاتا ہے سب سے پہلے، پھر بچے آتے ہیں، پھر دیگر رشتہ دار آتے ہیں. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیویوں پر اہل بیت کا اطلاق کیا ہے. جیسے یہ شرعی آیت ہے، یہ سارا مکالمہ سیدہ سارہ کے ساتھ ہو رہا ہے. اتعجبین یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، حضرت سارہ کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اس سے مراد حضرت ابراہیم حضرت سارہ دونوں ہیں، کیونکہ علیکم کا لفظ ہے. ویسے علیکم کا لفظ حضرت سارہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عزت کے لیے. اگر ہم کے دونوں مراد ہیں تو دونوں پر اہل بیت کا اطلاق بالکل ہو سکتا ہے. دونوں پر اہل بیت کا اطلاق کیا جائے تو بہرحال حضرت ابراہیم کے گھر والوں میں تو حضرت سارہ ہی آتی ہیں. حضرت سارہ پر تو اہل بیت کا اطلاق بنتا ہے ہر صورت میں اس آیت کریمہ میں. تو یہ کہنا کہ اہل بیت میں بیوی شامل نہیں ہوتی، کیونکہ بیوی سے پکا رشتہ نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ سکتا ہے، نہیں، یہاں تو نص سے ثابت ہے کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے. اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. یہ پورا رکوع سورہ احزاب کا آیت نمبر 28 سے ہی شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں. بیویوں سے خطاب شروع ہوا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، یہاں بھی ازواج مطہرات مراد ہیں. یا نساء النبی، یہ آیت نمبر 30، یہاں بھی ازواج مطہرات مراد ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، آیت نمبر 31، یہاں ازواج مطہرات مراد ہیں. یا نساء النبی، یہ آیت نمبر 32، یہاں بھی ازواج مطہرات مراد ہیں امہات المومنین. اور آیت نمبر 33، تو اس میں بھی انہی کا ہی ذکر ہے، اور اسی میں اہل بیت بھی آتا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ازواج مطہرات کو خطاب ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پرانے جاہلیت کے طریقے سے بناؤ سنگار نہ کرو اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو. اہل بیت کو خطاب ہے، ازواج مطہرات کو خطاب ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ سارے صیغے مؤنث کے ہیں، انہی ازواج مطہرات کو خطاب ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے پلیدگی کو، گندگی کو دور کر دے، اے گھر والو، اے اہل بیت. ویطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج مطہرات. باقی لوگ شامل ہیں کہ نہیں؟ باقی لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن سر فہرست بات یہاں ساری، یہاں سیاق سارا ازواج مطہرات کے. اور اگلی آیت بھی، آیت نمبر 34 بھی، وہ بھی اہل بیت کے بارے میں ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تو یہ پورا رکوع آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 34 تک یہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، اور اسی میں ہی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا گیا. اب بعض لوگ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، انہیں چادر اڑائی اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، صحیح حدیث مبارکہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی، وہ حدیثیں ویسے مانتے ہی نہیں ہیں. حدیثیں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم کی بہت زیادہ ہیں، وہ صرف اپنے مطلب کی احادیث کی بات کرتے ہیں. صحیح مسلم کی اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا. صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اہل بیت میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت علی بھی شامل تھے. حضرت علی آپ کے رشتہ دار تھے، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، حضرت حسن آپ کے نواسے، حضرت حسین آپ کے نواسے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے.
صحیح مسلم کی حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اس سے ازواج مطہرات کے اہل بیت میں ہونے کا انکار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آیت کریمہ کا سارا سیاق ہی، پورے رکوع کا سیاق ہی ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت ابراہیم کے واقعے میں اہل بیت حضرت سارہ کو کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دو بیٹیاں ہیں جن کو بھی ماں، وہ کہتے ہیں ان کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، وہ ان کی بیٹیاں ہی نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اصل میں ان کا مسئلہ تو دلائل کا تو ہے ہی نہیں نا، ان کا تو مسئلہ اپنا سیاسی مسئلہ ہے، انہوں نے ایک چیز ثابت کرنی ہے، وہ کوئی موضوع حدیث سے بھی ثابت ہو جائے انہوں نے حدیث پیش کر دینی، حالانکہ وہ حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، قرآن کو نہیں مانتے، حدیثوں کیا ماننا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کئی لوگ لا علم، وہ لوگ بعض دفعہ ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے دلائل ہونے چاہیے، دلائل بڑے واضح ہیں، بہت کلیئر ہیں سورج کی طرح۔ تو یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کی بیوی کو حضرت موسیٰ کا اہل بیت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اور دیگر صورتوں میں بھی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9-10، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، حضرت موسیٰ نے فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی ہے۔ تو یہاں اہل سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی بیوی، تو بیوی پر اہل کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابھی اتنے واضح دلائل ہیں، ان دلائل، واضح دلائل کو چھوڑ کر جی وہ اہل بیت سے مراد، تو حدیث میں تو وہ، ابھی حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا کہ سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک سعادت ہے، یہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تو خاندان نبوت میں سے بھی نہیں ہے، تو کسی کو اہل بیت کہنا یہ اس کے ساتھ ایک محبت کا، اس کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہے، اس سے اس کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرات حسنین کریمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں سے فرمایا، وہ ویسے ہی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شامل ہیں۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت اور تعلق کا پتہ لگتا ہے، اور وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اس سے ازواج مطہرات کا انکار کرنا کسی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہاں ازواج مطہرات مراد نہیں ہے سورہ احزاب میں، بلکہ یہاں مراد ہی وہ 4 لوگ ہیں، تو اگر اس طرح کر کے تخصیص کرنی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سلمان فارسی کو کہنا کہ سلمان فارسی ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، پھر باقی سب کا انکار ہو جاتا ہے۔ وہی اصول یہاں بھی لاگو کریں۔ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی مقام کے اعتبار سے اہل بیت میں شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کو اپنے گھر والا اور اپنا ساتھی قرار دیا، تو ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ لیکن باقیوں کا انکار نہ کریں جو اصل اہل بیت ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے، اس آیت کریمہ سے بھی ثابت۔ دوسری بات کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت پر، اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی اے سارہ، تم گھر والوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت، ہم یہ لفظ سنتے ہیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کا، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کسی پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ آپ ذرا اس کو محسوس کریں، حضرت سارہ پر اور حضرت ابراہیم کی وجہ سے حضرت سارہ کا یہ مقام اور مرتبہ جو بیان ہو رہا ہے یہاں، کہ تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کیسے ظاہر ہوئی بعد میں
ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات طیبہ میں، حضرت سارہ کی زندگی میں اللہ نے بڑے انعامات کیے، آزمائشیں بھی بڑی کیں، اور اللہ نے پھر اس کا صلہ بھی بہت زیادہ دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، دونوں نبی، جلیل القدر پیغمبر۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی، پوتا بھی پیغمبر اور جلیل القدر پیغمبر جن کا لقب اسرائیل۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک لمبا سلسلہ ہے حضرت ابراہیم کی نسل کا، جن میں نبی گزرے، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، اللہ کو پتہ ہے کتنے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف پڑ پوتے، وہ بھی نبی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ کتنے اللہ نے نبی بھیجے، حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد کتنے نبی بھیجے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، بڑی کثرت کے ساتھ رسول آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے ان کے بعد، اور پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ گویا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور یہ بنی اسرائیل کے خاندان میں یہ نبوت کا جو ایک لمبا سلسلہ ہے، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ وہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں حضرت عیسیٰ، اور پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ درمیان میں کوئی 650 سال کا فاصلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عیسیٰ والی لڑی سے نہیں آئے، بنی اسرائیل کی حضرت اسحاق حضرت یعقوب والی، یہ بنی اسماعیل والی لڑی سے آئے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اور یہی بات یہود کو محسوس ہوئی، اور اسی حسد کی وجہ سے یہود ایمان نہ لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہو گئے۔ تو دیکھیے اللہ نے کتنا انعام کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت سارہ پر، کہ اللہ نے اولاد میں ہزاروں انبیاء، یعنی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کوئی ایک نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ نہیں آیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ یعنی اللہ کسی کی نسل میں ایک نبی پیدا کر دے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ اتنے نبی پیدا کر دے، کہ اتنی بڑی سعادت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا ہے۔ جی ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بھی بنی اسرائیل ہیں، اس لیے ہم بنی اسرائیل ہیں کیونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بنی اسرائیل ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ واقعی کے خلاف ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے ہوئے ہیں، اور یہود کو یہی عناد تھا، یہی ضد تھی اور یہی حسد تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا یہود کو حسد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حسد کس بات کا تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ نے بنی اسماعیل کو فضل دے دیا تو انہیں حسد ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے تو آل ابراہیم کو دونوں نسلوں کو، دونوں اولادوں کو ہم نے بڑا فضل عطا کیا ہے، بلکہ بنی اسرائیل پر تو اتنا زیادہ فضل ہوا کہ اتنے انبیاء، صرف انبیاء نہیں، انبیاء بھی، بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ تو ہم تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اور جو قریش ہیں وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہیں۔ یہ تو بالکل واقعہ کے خلاف ہے یہ بات۔ باقی یہ کہنا کہ جی بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنے دور تک کے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد اپنے دور تک کے تمام جہانوں پر، بعد میں اللہ نے وہ فضیلت ان کی ختم کر دی کیونکہ ان پر لعنت ہو گئی، ان پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر تو ذلت اور مسکینی طاری ہو گئی، وہ فضیلت ختم ہو چکی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب کہنا کہ وہ فضل ابھی تک باقی ہے، بات صحیح نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ تو یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہم بھی بنی اسرائیلی ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں کسی طور پر بھی، یہ بالکل واقعی کے خلاف ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کی آپ انتہا دیکھیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی برکت کو کبھی ہلکا نہ سمجھیے۔ یعنی کسی کی اولاد میں اگر ہزاروں انبیاء آ جائیں، ایک نبی آ جائے تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اتنے نبی آ جائیں اللہ کی برکتوں کی کوئی انتہا ہے؟ تو جب اللہ کہیں کسی پر کہ تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی برکتیں ہیں، یہ آپ کسی کو اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی برکت کی دعا دیں، چھوٹی دعا نہیں ہے۔ فرشتوں نے یہی کہا تھا حضرت سارہ کو، حضرت ابراہیم کو، کہ اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں تم پر اے گھر والوں بہت زیادہ ہیں، اور وہ دیکھیں وہ برکتیں آج تک ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر ہے درود میں۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں کسی کو، السلام علیکم، 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی مکمل نہیں ہے، اس سے بھی آگے ہونا چاہیے، وہ آگے سے کچھ اور بھی ساتھ ملاتے ہیں، مغفرتہ فلاں فلاں، وہ ثابت نہیں ہے سنت سے۔ جو سنت سے ثابت ہے، برکت کے بعد وہ برکت کی تو انتہائی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ پر اللہ کی برکتیں، اب اس کی کوئی انتہا بتائیے، کوئی فضیلت کی، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں انبیاء، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اللہ کی برکت، جب کسی کو یہ دعا دے دی، کسی کو کہہ دیا کہ فلاں پر اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بلند مقام ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں تو آپ یہی رحمتیں اور یہی برکتیں اگلے بندے کو دعا دیتے ہیں، اللہ قبول کر لے اس کو، تو کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے ایک مسلمان کے لیے، اور اس کے اوپر وہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تعریف کیے گئے، بہت بزرگ ہیں۔ یہ مکالمہ ہے فرشتوں کا اور سیدہ سارہ کا علیہم السلام۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلونا فی قوم لوط، جب حضرت ابراہیم، بس جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، فوری ایک حیرت کا جھٹکا لگا، ایک خوف ہوا، تو یہ جب خوف چلا گیا حضرت ابراہیم سے، وجاءته البشرى، اور بشارت مل گئی، یجادلونا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتہ ہیں، اللہ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا ہے، اور 7 فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دے دی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے حیران ہوئے، پہلے کہ یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، وہ ڈر رہے تھے کہ یہ کس مقصد سے آئے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، اس خوف کے جھٹکے سے نکلے اور وہاں سے بشارت مل گئی، وہ تو جب یہ بشارت بھی ملی اور وہ خوف بھی دور ہوا، تو ساتھ ہی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور بہت رحم دل، تو اب جب بشارت ملی اور وہ خوف دور ہوا، تو ساتھ ہی اب اصل فرشتوں نے کہا ہم تو قوم لوط کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان کو پتہ تھا قوم لوط جو ہے کتنی بدبخت قوم ہے اور کتنے غلط کام کرتی ہے، لیکن بہت ہمدرد تھے، کہنے لگے اللہ سے دعا کرنے لگے، قوم لوط کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، اے اللہ کچھ اور مہلت دے دی جائے، کچھ اور مہلت دے دی جائے۔ یجادلونا فی قوم لوط، وہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا، نبی کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے،
تو وہ جو زیادہ اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ان ابراہیم الحلیم نواہ منیب. اللہ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم یہ جو اللہ کے ساتھ وہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بار بار کہا، اللہ نے اس کو جدال سے تعبیر کیا. ہر جدال برا نہیں ہوتا، جدال احسن بھی ہوتا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، لیکن وہ زیادہ تھا اس لیے اس کو شاید جدال کہا ہے، واللہ عالم. لیکن ساتھ ہی بتایا کہ اس بار بار دعا کرنے کے اندر کوئی یعنی شدت، کوئی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی وغیرہ یہ چیز نہیں تھی. ہم نے پیچھے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ نجات دیں گے، تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کا انداز بھی دیکھیے، انبیاء کرام علیہ السلام کا آپ انداز دیکھیے. اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور بار بار دعا کرتے ہیں اور بڑی اپنائیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور اس میں تکرار بھی نظر آتی ہے، لیکن بے ادبی اور تقدیر کے اوپر بحث و مباحثہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو وہ تکرار تھی، اور وہ حضرت لوط کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر رہے ہیں بار بار، لیکن اس کے اندر وہ بے ادبی اور ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ حضرت ابراہیم کے بار بار دعا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے تکرار کرنے کی. اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ان ابراہیم الحلیم نواہ منیب. بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بہت حلیم تھے. اواہ کا مطلب یعنی دوسروں پر بہت زیادہ رحم کھانے والے، دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہونے والے. اواہ ہم اردو میں کہتے ہیں، ہمیں یعنی جب کسی کی حالت دیکھیں اور ہمیں کسی کی حالت پر بڑا افسوس آئے، فلاں کتنے مشکل میں ہے، تم اوہ کہتے ہیں. تو یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی کسی کی حالت پر اوہ کہنے والا، کسی کی تکلیف پر بے چین ہونے والا، اسی سے اواہن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسروں کے لیے بہت زیادہ افسوس کرنے والے، دوسروں کی تکلیف پر بہت بے چین ہونے والے، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعریف کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تکرار کے باوجود. تو وہ تکرار کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، وہ لوگوں پر رحمت کی وجہ سے. یہ حضرت ابراہیم وہ ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کے بارے میں بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی. تو انہوں نے کیوں بد دعا کی؟ جب انہیں پتہ لگا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے بد دعا کی. تو اس بات کو حضرت نوح کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے عیب بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے اور حضرت لوط کی قوم کے لیے بہت ہمدردانہ رویہ نظر آتا ہے. ہمدردی ان کو کفر سے نہیں تھی، قوم کی غلط حالت سے نہیں تھی، ویسے ہمدردی قوم کے ساتھ. اور یہ ہمدردی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے. اس کو اس طرح مقابلہ نہ کریں کہ کسی نبی کی توہین ہو جائے، لیکن نبیوں میں یہ تفاوت نظر ضرور آتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لیے جو قوم آپ کی جان کے دشمن ہے اور آپ کو ہر قسم کی تکلیف دے رہی ہے، آپ اس کے لیے اتنا ہمدرد ہو جاتے تھے اور اتنا ان کو دعوت دیتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تنبیہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں کیفیت دیکھیں. اور اپنے قوم کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بتوں کے بارے میں، بتوں کی عبادت شرک ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ میری قوم میں سے جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہے، اس کو تو بخش دے. ومن عصانی، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے فانک غفور الرحیم، اے اللہ پھر بھی آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی ہمدردی ہے اپنے قوم کے ساتھ. اور یہ چیز حضرت عیسیٰ میں بھی نظر آتی ہے. وقت ختم ہو گیا
تو کل انشاءاللہ تھوڑا سا اس موضوع پر بیان کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اپنی قوم کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، حضرت لوط کی قوم تو اپنی قوم بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دعا یہ نہیں ہے کہ کفر کے باوجود انہیں معاف کر دے، دعا لازماً وہ یہی ہے کہ انہیں مہلت مزید مل جائے، شاید کوئی ان میں سے ایمان لے آئے، اس قسم کی دعا ہی ہوگی۔ لیکن بہرحال اللہ نے تعریف کی ہے، ان ابراہیم الحلیم اوّاہ منیب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔